یہ دنیا کے 4 بڑے بادشاہ ہیں جن کی حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی۔ اللہ نے ایسی حکومت آج تک کسی کو نہیں بخشی، کسی کو عطا نہیں کیے، اور قیامت تک ایسی حکومت کسی کو نہیں ملے گی۔ یہ 4 بادشاہ جن میں سے 2 ظالم اور 2 اللہ کے نیک بندے، وَنَّا سَيِّدَنَا وَحَبِيبَنَا وَشَفِيعَنَا وَسَنَدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بادشاہی سے محروم رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ آج کا موضوع میرا یہ ہے کہ اس روئے زمین پر 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 ایسے حکمران اس دنیا پر گزارے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پر رہی ہے۔ 2 اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو عطا فرمائی، اور 2 کافروں کو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بڑی چیز دیتا ہے تو وہ آزمانے کے طور پر دیتا ہے۔ 4 بڑے بادشاہ اس زمین پر گزرے ہیں، جس میں سے 2 کافر اور 2 مسلمان ہیں۔ 2 مسلمانوں میں ایک پہلا نمبر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، دوسرا ذوالقرنین۔ اور کافروں میں 2، پہلا نمرود اور دوسرا نصر۔ سب سے بڑی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو بخشی، کیونکہ اگر کوئی بھی انسان کو پوری دنیا کی حکومت دے دی جائے تو وہ پوری دنیا کا حاکم ہوگا، لیکن پوری دنیا کے انسانوں کا، مخلوق کا حاکم نہیں کہلائے گا۔ انسانوں کا حاکم کہلائے گا لیکن جناتوں کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سلیمان علیہ السلام نے حکومت مانگی تھی اسلام کو بلند کرنے کے لیے کہ اے اللہ آپ مجھے ایسی حکومت دیجئے جو میرے بعد کسی کو عطا نہ ہو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ سے سلیمان علیہ السلام نے اسلام کی نسبت پر حکومت مانگی تھی، تو اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کر ان کو حکومت عطا کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے بڑے نبیوں میں سے ہیں، داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، جن کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذمے میں آئی بادشاہی حکومت۔ اور دوسرا ذوالقرنین، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے دی گریٹ الیگزینڈر بھی کہا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر طرف سفر کیا اسلام کی بلندی کے لیے، حتیٰ کہ جب ان کے دور میں یاجوج ماجوج لوگوں کو تنگ کرتے تو پھر لوگوں نے شکایت کی ذوالقرنین کہ آپ ہمیں اس سے نجات دیں، آپ ہمیں اس سے بچائیں۔ تو ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے یاجوج ماجوج کو ایک ایسی جگہ پر قید کر دیا ہے کہ قیامت کے دن وہ نکل پڑیں گے۔ قیامت سے پہلے اللہ انہیں نہیں نکلنے دے گا۔ جب اللہ اس دنیا کو تباہ کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو پھر یاجوج ماجوج وہ جگہ سے نکل جائیں گے جہاں پہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کو قید کیا ہے۔ کافروں میں 2، پہلا ہے نمرود، اس کی بھی حکومت ساری دنیا پر رہی ہے۔ اس کی حکومت کا اندازہ آپ لگاؤ کہ ایک ایک انسان کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا تھا، سجدہ کروانا چاہتا تھا، اور کرواتا بھی تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ ابراہیم نامی ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ جو کچھ ہے سب صرف اللہ ہے، کسی انسان کو ہم کیوں بت بنائیں، کیوں معبود بنائیں، کہ جب خود وہ ایک مخلوق ہے، وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتا تو پھر ہمارا معبود بھلا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو نمرود کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات چبھی، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، طرح طرح کے سوال کیے۔ ابراہیم علیہ السلام ایسی ایسی دلائل دیے کہ وہ اس کے سامنے جھک گیا، ہار گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکلوا دیا، آگ سے نکال دیا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے تمہارا رب اگر واقعی طاقتور ہے تو پھر میری فوج اور تمہارے رب کی فوج سے
کیوں نہ فائٹ ہو جائے، کیوں نہ جھگڑا ہو جائے، جو جیتے گا اس سے ثابت ہو جائے گا کس کا رب طاقتور ہے، کون رب ہے جو طاقتور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کے لشکر سے اس کی ساری فوج کو ہلاک کیا، اور ایک لنگڑے مچھر نے نمرود کا کھیل ختم کر دیا۔ اور دوسرا تھا وقت نصر، جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم کی گناہوں کی وجہ سے بنی اسرائیلوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلط کیا۔ حضرت موسیٰ کی بات کو انہوں نے انکار کر دیا، جھٹلا دیا۔ حضرت موسیٰ کو فرمایا آپ جائیں، آپ لڑیں، اور آپ کا اللہ سامنے کی فوج سے، ظالموں سے لڑے۔ انہوں نے طرح طرح کی نافرمانیاں کی، جس کی وجہ سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے جاتے ہی سب کو گمراہ کر دیا، سب ہدایت کے رستے سے ہٹ گئے، جس وجہ سے یہ کمزور پڑ گئے، اور ان کے اوپر بادشاہ مسلط کیے گئے جو ظالم تھے۔ بنی اسرائیل کا یہ بڑا بادشاہ لاکھوں بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا، ناحق مارا، ان کے بچوں کو دفن کر دیا، ان کی بیویوں کو چھوڑ کر ان کے شوہروں کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کے 4 بڑے بادشاہ ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کی حکومت ساری دنیا پر رہی ہے۔ کی حکومت جناتوں پر بھی تھی، انسانوں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی۔ اللہ نے ایسی حکومت آج تک کسی کو نہیں بخشی، کسی کو عطا نہیں کیے، اور قیامت تک ایسی حکومت کسی کو نہیں ملے گی۔ یہ 4 بادشاہ، جن میں سے 2 ظالم اور 2 اللہ کے نیک بندے، 2 فرما بردار تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔